اسی مرض الوفات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے پاس بلایا اور ان کے کان میں کچھ بات کہی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگ گئی۔ پھر ان کے کان میں دوبارہ سرگوشی کی تو وہ ہنسنے لگی۔ چونکہ یہ معاملہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ہوا تھا، وہ دیکھ رہی تھی۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد میں نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ آپ کو اللہ کے پیغمبر نے بلایا تھا، آپ کو آپ کے بابا نے بلایا تھا، تو ایک دفعہ آپ کے کان میں بات کی تو آپ رونے لگ گئیں، پھر آپ کے کان میں بات کی تو آپ ہنسنے لگ گئیں، تو وہ کیا بات تھی؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ پہلی دفعہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے کان میں کہا کہ اللہ رب العالمین اسی مرض کے اندر مجھے اپنے پاس بلا لیں گے، یعنی میرا بیماری سے اس دفعہ تندرست ہونے کا یا اس بیماری کے ختم ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین اسی مرض کے اندر مجھے اٹھا لیں گے۔ تو میں رونے لگ گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ مجھ سے کہا کہ میرے گھرانے کے افراد میں سے سب سے پہلے جو مجھے ملے گی وہ آپ ہوں گی۔ تو یہ خوشخبری سن کر میں ہنسنے لگ گئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اسی مرض الوفات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ دیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ کے اندر یہ خطبہ دیا، صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا اور اس میں 3 نصیحتیں کی۔ پہلی نصیحت یہ کی کہ مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دو۔ دوسری وصیت یہ کی کہ جس طرح میرے پاس وفد آتے ہیں، آس پاس کے ملکوں سے وفود آتے ہیں، تو میں ان کو کچھ نہ کچھ تحفہ تحائف دے کر، کوئی ہدیہ دے کر رخصت کرتا ہوں، تو میرے بعد یہ سلسلہ جاری رکھنا، کہیں سے بھی کوئی وفد آئے اس کو تحفے تحائف دے کر ہی رخصت کرنا۔ یہ 2 وصیتیں تو کتب احادیث کے اندر متفقن علیہ ہیں، اور تیسری وصیت کیا تھی اس کے بارے میں بہت سے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی وصیت فرمائی، اور یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے کی وصیت فرمائی۔ اس کے علاوہ بھی 2-4 باتیں تیسری وصیت کے بارے میں کتب احادیث کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔